پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, گزشتہ روز گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی کی تقریب پی ڈی ایم کے جلسے میں تبدیل ہوئی. بظاہر پی ڈی ایم کی قیادت نے ایک سٹیج پر کھڑے ہو کر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا, مگر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جلسے میں عدم شرکت اور آصف علی زرداری کی معنی خیز تقریر نے پی ڈی ایم میں اختلافات کی شدت کو بڑھا دیا, اس کو واضح کر دیا کہ واقعی پی ڈی ایم کی جو صفیں ہیں ان میں اتحاد نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے پی ڈی ایم کی سوچ اور طریقہ کار میں پیپلز پارٹی آخر کس قسم کی تبدیلی چاہتی ہے. سوال یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت میں ایسی کون سی شخصیت ہے جسے آصف علی زرداری سکھانا بھی چاہتے ہیں, سمجھانا بھی چاہتے ہیں. سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ آخر پی ڈی ایم کی قیادت میں وہ کون ہے جو مفاہمت کے گرو آصف علی زرداری کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس شخص کو آصف علی زرداری دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالنے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اسی پرویز مشرف سے نہ صرف پیپلز پارٹی نے این آر او حاصل کیا بلکہ گارڈ آف آنر دے کر ایوان صدر سے رخصت کیا تھا. یہ وہی آصف علی زرداری ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو اینٹ سے اینٹ بجانے کا پیغام دے کر سیاسی منظرنامے سے غائب ہو گئے تھے. سیاسی تجزیہ کاروں کے نزدیک آصف علی زرداری کی تقریر کا مخاطب مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف تھے, جو پیپلز پارٹی پر اسمبلیوں سے استعفے اور سینٹ الیکشن کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں. بعض حلقوں میں مولانا فضل الرحمان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ناراضگی کی مزید وجوہات ہیں, جن میں سندھ میں سرکاری افسران کے تقرریاں, ان کی تبادلے کے علاوہ صوبہ سندھ میں بھی جمعیت علماء اسلام فے میں بغاوت کے خوف نے مولانا فضل الرحمان کو جلسے میں شرکت سے روکا ہے. زمینی حقائق یہ بھی بتاتے ہیں کہ کل تک ضیاء الحق کے نقش قدم پر چلنے والی مسلم لیگ نون کی قیادت کو آج بھٹو خاندان کی قربانیاں یاد آ رہی ہیں. کل تک زرداری, عمران, بھائی بھائی کے نعرے لگانے والی مریم نواز آج بلاول بھٹو کے ہمراہ جمہوریت کی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں. اب حکومتی وزراء بھی وزیر اعظم کے موقف کی ظاہر تائید کرتے ہوئے اپوزیشن پر این آر او مانگنے کے الزامات عائد کر رہے ہیں, مگر دوسری طرف حکومت کے اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی, وفاق اور کے پی کے میں حکومت میں مزید حصہ مانگ رہے ہیں. ایک ایسے وقت میں کہ جب حکومت کے تمام اتحادی اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم کا اتحاد مزید قائم رہ سکے گا. سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا وزیر اعظم پی ڈی ایم کی تحریک سے خوفزدہ ہو کر کیا واقعی حکومت کا تختہ الٹنے کی جو بات کریں, وزیر اعظم کا خوف ہے جو باہر آ رہا ہے. بات کروں گی میں, اسی پر مجھے جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کا. فواد چودھری صاحب, پی ڈی ایم نے پہلے بھی جلسے کیے, ایک ہی سٹیج سے مریم نواز اور بلاول بھٹو صاحب تقریریں کرتے رہے, لیکن کل کے جلسے کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت زیادہ ایگریسو نظر آ رہی ہے. آج بھی جس طریقے سے آپ لوگوں نے آ کر پریس کانفرنس کی اور جو باتیں کی, لگ رہا ہے کہ اب واقعی حکومت بھاؤ دے رہی ہے اپوزیشن کی تحریک کو, اپوزیشن کے لانگ مارچ کی دھمکیوں کو, اپوزیشن کے استعفوں کی دھمکیوں کو. ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک جلسے پر پی ڈی ایم کا اکٹھا ہونا, خاص کر مریم نواز کا گڑھی خدا بخش جانا, یہ کیوں حکومت اس پر اتنی تنقید کر رہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلے تو اس جلسے سے تنقید شروع ہوئی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ ہم سنتے رہیں اور آگے سے جواب نہ دیں. جس قسم کی تقریریں وہاں پہ ہوئیں اور جس قسم کی زبان استعمال کی گئی, یہ تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ دینا تھا. دوسرا یہ دیکھیں, 15 تقریریں ہوئیں وہاں پہ, اور جلسے سے چند گھنٹے پہلے بلوچستان میں ہمارے 7 جوانوں کی شہادت تھی. ایک آدمی نے ان شہادتوں کے اوپر ایک لفظ نہیں کہا, اور ایسی بے سروپا وہاں پر گفتگو ہوئی ہے کہ اس کو دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور یہ جو مریم نواز اینڈ کمپنی ہے, یہ تو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بہروپی ہیں. کبھی ان سے پنجاب میں ہوں گے تو کہیں گے جاگ پنجابی جاگ, سندھ میں جائیں گے سندھی نیشنلسٹ بن جائیں گے, بلوچستان میں بلوچی نیشنلسٹوں کے ساتھ مل جائیں گے, فوج کے ساتھ فوج کے چمچے ہو جائیں گے, اور جو ہی مودی کے پاس جائیں گے تو کہیں گے جی ساری خرابی کی تو فوج کر رہی ہے, ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں. سو ان سے بڑے بہروپی کے سامنے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اور کل جس قسم کی انہوں نے تقریر کی ہے اور جو لینگویج لی ہے, ابھی تو اس کا پورا جواب نہیں آیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایسے ہی بچے ہیں, انہوں نے اپنا زندگی میں انہوں نے نہ کبھی کوئی کام کیا, نہ کبھی جو ہے وہ کبھی کوئی ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے. پہلے ہی سی وی ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں, پہلی نوکری ہمیں وزیر اعظم کی دے دیں,
ये तो इस पे तो बड़ी बेइज्जती की बात मरीम है। नवाज कह रही है पाकिस्तान के यही बच्चे तिगनी का नाच नचा रहे हैं। देखिए, वो तो खैर देख ही रहे हैं ना, मरियम नवाज का या बिलावल भुट्टो का तो अपनी पार्टीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उनकी अपनी क्या जो है वो इस वक्त पॉलिटिकल स्टैंडिंग है। मुझे बताइए, जरदारी और नवाज शरीफ के बगैर इन पार्टीज में को पत्ता भी हिल सकता है? और ये जो दोनों मरियम और नवाज शरीफ हैं, ये तो अपने वालिदैन के शूज में इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके इस वक्त कंधे के ऊपर बैठे हुए हैं। जब अपने कद के ऊपर खड़े होंगे तो इनसे बात करेंगे। अभी इनसे क्या बात? आपने इंटर्निस की बात की है, कोई इंटर्नशिप है कि इनको हुकूमत दे दें? तो वो तनकीद आप लोगों पे यही हो रही है कि हुकूमत भी तो आप लोगों को मिली, आप लोग भी तो जो अपनी नाकामी का वज़ीर आज़म एतराफ़ करते हैं, हम अभी सीख रहे हैं, हमें तजुर्बा नहीं था, हमें पता नहीं चला, जब हुकूमत से पहले थे तो कुछ और बातें थी, जब अंदर आए तो कुछ और पता चला। तो ये भी तो इंटर्नीज वाली बातें, ये आप पे भी तनकीद हो रही है कि आप भी इंटर्नशिप कर रहे हैं। देखो शाजिया, जब भी आप आधा बयान रखेंगी सामने और आधा बयान जो है वो नहीं होगा तो उसको कोई भी माने पर पहनाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्म की बात की है। वो ये कह रहे हैं कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो ट्रांजिशन जो है उसका तरीक़ाकार होना चाहिए। प्रॉब्लम पाकिस्तान में है कि फॉर एग्जांपल आप मसलन आप देखिए, हम कहते हैं बिजली बड़ी महंगी है। अब बिजली बड़ी महंगी है तो जो हुकूमत इन वेटिंग है उसको पता ही नहीं है कि बिजली इसलिए महंगी है कि जो जाने वाली हुकूमत है वो इतने महंगे बिजली के सौदे कर गई है। जब आप हुकूमत में आते हैं 2-3 महीने टीम बनाने में करने में लगते हैं और 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि ये इसलिए तो महंगी है कि पिछली हुकूमत ये कारनामे कर गई है। तो जब तक आप ट्रांजिशन की एक फिलॉसफी नहीं तय करेंगे, ट्रांजिशन का तरीक़ाकार नहीं तय करेंगे, तो ये मसला जो है ये दरपेश रहेगा, जिसकी तरफ वज़ीर आज़म ने इशारा किया और वो बिल्कुल दुरुस्त बात की तरफ इशारा किया। सही। अगर मैं आपसे ये पूछूं फवाद चौधरी साहब कि हुकूमत अगर ऑपोजिशन को फेस सेविंग के लिए कोई रास्ता देना चाहे या देना चाहती है तो वो क्या रास्ता हो सकता है? देखिए ना, पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात की बात हमने की है। मुज़ाकरात डेफिनेटली जो है वो होने चाहिए। PM साहब ने पहले बात की है कि NRO के अलावा, अकाउंटेबिलिटी के अलावा मुज़ाकरात जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं और वो डेफिनेटली होने चाहिए। और उन्होंने फ़ोरम तजवीज़ किया है, पार्लियामेंट का फ़ोरम है जहाँ पे मुज़ाकरात होने चाहिए। उन्होंने एजेंडा तजवीज़ किया है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। तो जब एक दफ़ा अपोजिशन एंगेज होती है गवर्नमेंट के साथ तो फिर सारे मामलात के ऊपर बातचीत हो सकती है। तो दुरानी साहब की जो ट्रैक 2 डायलॉग की बात थी, तजवीज़ कह लें इसको, जिस पर हुकूमत के बारे में यही कहा गया कि शायद हुकूमत ने भेजने की कोशिश की है, हुकूमत बात करना चाहती है। मरियम नवाज कहती है भाई घर वालों को तो मिलने दिया नहीं जाता 2-2, 3-3 हफ्ते, महीना, तो इनको ज़ाहिर कैसे इजाज़त मिल गई है? हुकूमत नहीं भेजा होगा, हुकूमत ही बात करना चाह रही है, अब हुकूमत हमसे NRO मांग रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर मरियम से शहबाज शरीफ नहीं मिलना चाह रहे तो फिर हम तो कुछ नहीं कर। अगर दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने की ख्वाहिश के ऊपर मुलाकात हुई है तो मरियम जो है जब अगली उनकी मुलाकात होगी या वो अदालत में आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें कि वो उनसे क्यों मिलना चाहते थे और उन्होंने क्या बात की। क्योंकि लग यूँ रहा है कि ये मरियम और शहबाज शरीफ साहब की एक अपनी लड़ाई है जिसके ऊपर वो पब्लिकली इस तरह से एग्रेसिव स्टांस लिए हुए हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में हैं और वो भी देख रहे होंगे कि मरियम उनकी जो गैर मौजूदगी है उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही हैं, किस तरह से उसका फ़ायदा उठा रही हैं। ट्रैक 2 डायलॉग की तजवीज़ कैसी है? इस चीज़ को एक साइड पर रख दें, हुकूमत ने भेजा या दुरानी साहब अपनी ज़ाती हैसियत में गए, तजवीज़ आई एक डायलॉग की ना, मुफाहमत की, बात आगे बढ़ाने की, मिलकर चलने की, ये तजवीज़ कैसी है? तजवीज़ ठीक है, मैं तो बिल्कुल इस हक में हूँ, शुरू से आपको पता है मेरा मौक़िफ़ है कि हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत होनी चाहिए। हम कोई एक पुराने वाइकिंग्स के या बादशाहों के दौर में तो नहीं है ना। हम तो आइडियाज़ की लड़ाई होती है अपोजिशन में और गवर्नमेंट में। एक अपोजिशन एक रियलिटी है, पॉलिटिकल रियलिटी, और उसको मद्देनज़र ही रख कर हमने आगे चलना है। और मेरी नज़र में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होने बहुत अच्छा है। बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद
بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کا. خرم دستگیر صاحب, جب سے پی ڈی ایم بنی ہے, پی ڈی ایم میں اختلافات کی باتیں ایک پیج پر نہ ہونے کی باتیں تو ہو رہی تھی, لیکن ان باتوں کو تقویت کل ملی جب آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پر اکٹھی ہو جائیں, جس سے اسی پوائنٹ کو, اسی سوچ کو تقویت ملی جب سے پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے کہ شاید پی ڈی ایم کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے, کوئی استعفے دینا چاہتا ہے, کوئی نہیں دینا چاہتا, کوئی ضمنی الیکشن لڑنا چاہتا ہے, کوئی نہیں لڑنا چاہتا. تو کیا واقعی پی ڈی ایم میں اتحاد نہیں ہے جس کی طرف اشارہ زرداری صاحب نے کل کیا؟ اصل فکر تو حکومت کو اپنے اتحاد کی ہونی چاہیے. جہاں ایم کیو ایم نے بڑے واضح اشارہ دے دیا, بلکہ لافانی جملہ بول دیا کہ جی ہمیں جواز بتایا جائے کہ ہم اس حکومت میں کیوں ہیں. ان کے دوسرے اتحادی جو ہیں کاف لیگ پنجاب میں, وہ ناراض ہیں, بار بار جا کر ان کو منانا پڑتا ہے. اور تیسرے اتحادی جو جی ڈی ہے, اس کے رکن نے جا کے, میں حیران ہوں کہ اگر حکومت کی مرضی کے بغیر ملاقات کی ہے تب بھی بڑی خبر ہے, مرضی کے ساتھ کی ہے تب بھی بڑی خبر ہے. ان کو تو اپنی خبر رکھنی چاہیے. پی ڈی ایم ایک اپوزیشن میں 11 جماعتوں کا اتحاد ہے. جماعتیں بائیں بازو کی بھی ہیں, دائیں بازو کی بھی ہیں, 2 مختلف مسلک کی مذہبی جماعتیں ہیں, مختلف صوبوں سے قوم پرست جماعتیں ہیں. ان کی سب کی رائے فرق ہوگی, لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اجلاس میں مشاورت کے ذریعے ایک فائنل جو حتمی عمل کا پروگرام ہے وہ آ جائے گا, تو مجھے یہ یقین ہے کہ اب 1 جنوری کو جو اجلاس ہوگا اس میں فائنل فیصلے ان تمام ایشوز کے اوپر, ضمنی انتخابات پر, سینٹ کے اوپر, لانگ مارچ پہ, وہ سب سامنے آ جائیں گے اور پھر اس کے مطابق ہم کام کریں گے. اور اس طریقہ کار پر بھی کام کریں گے, نیا طریقہ کار بھی ڈھونڈیں گے, جس کی زرداری صاحب نے بات کی کہ عمران خان کو نکالنے کے لیے طریقہ کار بھی بدلنا ہوگا. جی نہیں, طریقہ کار دیکھیں نا, ایک تو سیاسی طریقہ کار ہے, دوسرا اس میں آپ کو معلوم ہے کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ 6 سال سے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے. چونکہ عمران خان صاحب لاڈلے ہیں, لیکن اگر وہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ کلیئر ہے. اسی طرح جو بنی گالا میں ثابت ہوا ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب 2018 کا انتخاب لڑ رہے تھے, ان کے گھر کی تعمیر غیر قانونی تھی. یہ واضح ہے. جو اب 20 مارچ 2020 کا نوٹیفیکیشن ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے. تو غالباً زرداری صاحب کا اشارہ اس طرح بھی تھا کہ جو عدالتیں ہیں وہ بھی ایک روٹ ہے, لیکن ادھر بھی پی ڈی ایم انشاءاللہ متحد ہو کر فورن فنڈنگ کیس کو بھی پرسو کرے گی. اور یہ جو بنی گالا والا معاملہ ہے, دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ آپ کراچی میں اور ملک کے بہت سارے شہروں میں غریبوں کی جھونپڑیاں گرا دیں, ان کے کھوکھے گرا دیں, ان کے ٹھیلے اٹھا کر لے جائیں. تو ان غریبوں کو بھی موقع ملنا چاہیے. وہ 106 روپے فی اسکوائر فٹ دے کے اپنی 100 فٹ کی کٹیا جو ہے اس کو وہ ریگولرائز کرا لیتے. اپنے جو 50 فٹ کے کھوکے تھے ان کو بھی ریگولرائز کرا لیتے. ان کو یہ موقع نہیں ملا اور صرف حکمران کو یہ موقع دیا گیا. تو یہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں قانونی اور بھی شامل ہیں جو جس کی طرف غالباً پیپلز پارٹی ضمنی الیکشن بھی لڑنے جا رہی ہے, سینٹ الیکشنز میں بھی حصہ لینے جا رہی ہے. نون لیگ نے اس بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ جی یہ نون لیگ میں بھی ابھی مشاورت جاری ہے, لیکن بہت لوگوں کی رائے یہی ہے کہ جب تک ہم پارلیمان میں موجود ہیں ہمیں تمام فورمز کے اوپر الیکشنز کنٹیسٹ کرنے چاہیے, تاکہ ہماری جو حمایت ہے چاہے وہ اس کے اوپر جو اتنا بھی جھرلو چلائیں جتنا 2018 میں چلایا تھا, لیکن اس کا مکمل اظہار ہو جائے کہ 2018 میں تمام تر مینڈیٹ کی چوری کے باوجود مسلم لیگ نون کو 1,28,00,000 پاکستانیوں نے 12.8 ملین پاکستانیوں نے ووٹ دیے تھے. تو اس کا اظہار ہونا چاہیے, نتائج اللہ کے ہاتھ میں. درانی صاحب نے جو ملاقات کی شہباز شریف سے, ٹریک ٹو ڈائلاگ کی بات کی, درانی صاحب میرے پروگرام میں آئے, میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا جواب تھا شہباز شریف صاحب کا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑا پازیٹیو جیسچر کیا, وہ بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ظاہر ہے مفاہمت کی شروع سے انہوں نے بات کی ہے. تو اس پر پارٹی نے کیا فیصلہ کیا, پارٹی کی کیا سوچ ہے؟ ظاہر ہے نواز شریف صاحب سے ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا, تو کوئی پیغام رسانی ہوئی نواز شریف صاحب تک اس حوالے سے؟
جی محمد نواز شریف نے اس کا بڑا کھل کر ایک ٹویٹ کے ذریعے کسی بھی قسم کی گفتگو جو اس حکومت سے اگر ہونے کا امکان تھا اس کو رد کر دیا. ان کا جی ہم اس حکومت سے بات نہیں کریں گے, اور پی ڈی ایم نے بھی جو ہے بارہا اس کا اعادہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب دونوں بھائیوں کی سوچ میں فرق ہے. اس حکومت سے کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیے الٹیمیٹلی ہر معاملہ بالآخر مذاکرات کی میز پر حل ہونا ہے. پی ڈی ایم نے ابھی تک یہ ثابت کیا ہے کہ مکمل طور پر پرامن جد و جہد ہے. ہم نے پی ٹی آئی کی طرح پارلیمان کے جنگلے نہیں گرائے, ہم نے پی ٹی آئی کی طرح اسلام آباد پولیس کو ڈنڈوں سے زد و کوب نہیں کیا, ہم نے پی ٹی آئی کی طرح ڈنڈوں کے ذریعے پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت پر قبضہ نہیں کیا. ہم مکمل طور پر پرامن رہے. ابھی آپ گئے نہیں نا اسلام آباد, ابھی تک تو گئے نہیں نا. جمہوری اور آئین جی نہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم ملک کے اب چاروں کونوں میں جا چکے ہیں. ہم نے گجرانوالہ میں اور پشاور میں اور کوئٹہ میں اور کراچی میں اور ملتان میں اور لاہور میں, ہر جگہ پہ یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جماعتیں کتنی پرامن ہیں. ہم نے اپنے پرامن ہونے کا ثبوت دیا, اور جتنا بھی تشدد ہوا وہ حکومت کی طرف سے ہوا, پی ڈی ایم نے تشدد نہیں کیا. ہم تو ایک آئینی جدوجہد میں اس وقت مصروف کار ہیں. اچھا, ایک سوال, ایک میرا آخری سوال. دیکھیے الٹیمیٹ میں ایک بات بڑی ہے, میں ایک بڑی ہے, میں دیکھیے یہ تمام استعفے اور دوسرے یہ ایک ٹیکٹکس ہیں, کیونکہ اصل مقصد تو ہم نے ان انتخابات تک پہنچنا ہے جو صاف, شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک. تو مقصد استعفیٰ دینا نہیں ہے, مقصد سینٹ کے انتخاب سے باہر ہے, مقصد ہے ان انتخابات تک پہنچنا. اس منزل کے رستے میں یہ تمام جو سنگ میل ہیں, جب یہ قریب آئیں گے تو پھر اس کے فیصلہ کر کے انہیں انشاءاللہ عبور کیا جائے. چاہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, آپ عمران خان کو یو ٹرن ماسٹر کہتے ہیں, ہر بات پہ کہتے ہیں یو ٹرن لے لیتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ ہر بات سے جو نا وہ مکر جاتے ہیں, جس کو آپ لوگ یو ٹرن کا نام دیتے ہیں. لیکن کل یو ٹرن ایک پوری قوم نے بھی دیکھا. جو لوگ دوسروں کو کہتے تھے مودی کا یار, کوئی کسی کو لڑکانا کی سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات کرتا تھا, کل اسی جگہ پر اور ایک ہی سٹیج پر اکٹھے ہوئے اور حکومت کے خلاف نعرے لگے. تو یہ یو ٹرن نہیں ہے جو ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے, کل جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے, ایک ہی سٹیج پر کھڑے تھے وہاں پر لڑکانہ میں. دیکھیے پارٹیاں, ہماری پیپلز پارٹی بھی ہے, مسلم لیگ نون, آپس میں سخت ترین مخالف رہے بھی ہیں اور ہیں بھی, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. 2018 میں بھی لڑا تھا, لیکن جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں اہم ترین نقطہ جو ہے, ایک ماورا نقطہ آئین کی عملداری ہے اور صاف شفاف انتخابات ہیں جو مداخلت سے پاک. اس حد تک جو پی ڈی ایم نے 17 نومبر کو اپنا میثاق ریلیز کیا تھا کہ بھی پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو اب اس مداخلت سے ہم نے چھٹکارا دینا ہے. پاکستان کے میڈیا کو جو اس کا گلا دبایا جاتا ہے مختلف حوالوں سے, اس کو آزاد کرنا ہے. عدلیہ کے اوپر جو انڈیپینڈنٹ ججز تھے ان کے اوپر جس طرح اس حکومت نے ریفرنسز دائر کر ہے, تو یہ بھی یو ٹرن نا ہے, تو یہ بھی یو ٹرن, اس کو یو ٹرن نہیں کہیں گے. نہیں یہ یو ٹرن نہیں ہے. یہ آپس کی جو سیاسی رکاوٹ ہے اس میں ایک ٹیمپرری ٹرن ہے, جب تک ہم آئین کی عملداری تک نہیں پہنچ جاتے. جب ہم پہنچیں گے تو پھر ایک دوسرے کے خلاف پھر الیکشن لڑنے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر صاحب میرے ساتھ تھے, تھینک یو ویری. مجھے ناظرین جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا. صافی صاحب, کل جو جلسہ ہوا جس میں تقریریں کی مریم نواز نے کی, زرداری صاحب نے کی, بلاول بھٹو نے کی, آپ کو کیا لگ رہا ہے پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے زور پکڑے گی؟ لگ رہا ہے آپ کو انٹینسٹی بڑھے گی اس تحریک کی جس زور و شور سے جو جوش و خطابت میں کل تقریریں ہم نے دیکھی؟ میرے خیال میں تو بڑھے گی وقت کے ساتھ ساتھ. یہ دو تین حوالوں سے اگرچہ کچھ حکمت عملی کا اختلاف ہے. مثلاً پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں دوسرے آپشن بھی آزمانے چاہیے استعفوں کی بجائے یا دھرنے کی بجائے, اور وہ شاید ان کو اب بھی امید ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سرپرستی ہے حکومت, وہ ہم مفاہمت کے ذریعے بھی ختم کرا سکتے ہیں. جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر کے یا مفاہمت کی بات کر کے اگر ہم ان سے کر لیتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو گھر بھیج سکتی ہے, یہ سوچ رہے ہیں زرداری صاحب؟ دیکھیں
ایک تو یہ ہے کہ یہ زرداری صاحب بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر این آر او کی بار بار بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی حکومت ان کو ملنے والی این آر او کے ذریعے قائم ہے، اور جس وقت وہ این آر او ودرا ہو گیا تو عمران خان صاحب اپنے عمران خان کو ایک کن دن چیزوں کے پہ این آر او ملا ہوا ہے؟ ان کو کس نے این آر او دیا ہوا ہے؟ عمران خان کو بہت ساری چیزوں کا این آر او ملا ہوا ہے، مثلا یہ جو پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو یہ کیا ہے؟ این آر او نہیں ہے یہ، جو اس سے پہلے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا تو یہ کیا تھا؟ یہ این آر او نہیں تھا۔ یہ جو پی ٹی وی کیس میں حملہ کیس میں وہ پیش ہوئے بغیر بری کر دیا گئے، تو یہ سب این آر او کی اقسام ہوتی ہیں نا، یا ان کی بہت ساری ایسی چیزوں کو برداشت کیا جاتا ہے، ٹولریٹ کیا جاتا ہے جو کہ دوسروں کی نہیں کی جاتی۔ تو وہ لیکن پھر اس سے سب سے بڑی جو این آر او کی قسم ہے وہ یہ کہ دیکھیں ایم کیو ایم روایتی ان کی حریب جماعت تھی، اور الیکشن کے بارے میں ایم کیو ایم کو وہی اعتراض تھا جو مولانا فضل الرحمان کو ہے، جو مسلم لیگ نون کو ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق کو چھین کے دلوایا گیا پی ٹی آئی کو۔ اب اس ایم کیو ایم کو کسی نے ان کی حمایت پہ مجبور کیا ہوا ہے نا، تو یہ این آر او نہیں ہے، تو یہ ایک نکاح بالجبر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو ایم کیو ایم سے کروایا گیا ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سارے نکاح بالجبر ہے سیاسی، نکاح بالجبر۔ تو وہ جب وہ بالجبر سیاسی نکاح جب ٹوٹ جائیں گے تو یہ حکومت 2 دن بھی برقرار نہیں رہ سکتی۔ مولانا فضل الرحمان کا جلسے میں شریک نہ ہونا کیا واقعی ناراضگی ہے؟ مولانا صاحب ناراض ہیں نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے؟ نہیں، دیکھیں ایک تو ہمیں اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی ایک نظریے کی جماعتیں نہیں ہیں، یہ ماضی میں بھی ایک دوسرے کی حریف رہی ہیں اور کل بھی رہیں، آئندہ جب الیکشن ہوگا تب بھی ہوگا۔ ادھر مولانا مثلاً بلوچستان کے پختون علاقوں میں مقابلہ کس کا ہوتا ہے؟ مولانا کا ہوتا ہے اور محمود خان کا ہوتا ہے۔ پھر اگر بلوچ علاقوں میں جائیں تو سردار اختر جان مینگل کا اور ڈاکٹر مالک کے لوگوں کا ہوتا ہے مقابلہ۔ پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے حریف ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بنیادی چند مقاصد کے لیے، ایک جمہوریت کی بحالی کے لیے اور موجودہ سسٹم کو رخصت کرنے کے لیے انہوں نے یہ اتحاد کیا ہے۔ پھر اس میں اس موجودہ نظام میں پیپلز پارٹی کے سٹیکس ہیں بہت زیادہ، اور باقیوں کے سٹیکس نہیں ہیں، نہ مولانا کے اتنے سٹیکس ہیں، نہ نون لیگ کے اتنے سٹیکس ہیں۔ پھر پیپلز پارٹی کے کیسز کا معاملہ بھی باقیوں کی بنسبت زیادہ سنگین ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ لیکن دوسری طرف پی ڈی ایم کو بنانے کے لیے جو تاسیسی اجلاس ہوا تھا وہ بھی تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ تو اس میں پیپلز پارٹی چاہتی ہے، پہلی ترجیح یہ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ برقرار ہو اور اس میں عمران خان صاحب وغیرہ کی رخصتی ہو۔ اچھا، زرداری صاحب جو طریقہ کار بدلنے کی بات کر رہے ہیں کہ طریقہ کار بدلنا ہوگا عمران خان کو گھر بھیجنے کا، وہ کس طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں؟ یہی طریقہ کار کا اختلاف ہے پی ڈی ایم کی قیادت میں، اور جو جے یو آئی ہے اور جو مسلم لیگ نون ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ انگیجمنٹ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اور اس سے وقت گین کیا جاتا ہے عمران خان کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ان کے ساتھ جب بھی وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے، اس لیے وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ جو کچھ بھی ہے اب وہ سٹریٹ میں ہونا چاہیے، جبکہ زرداری صاحب اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں انگیجمنٹ کے ذریعے کوئی رستہ نکالنا چاہیے۔ اور اسی قضیے کے حل کے لیے میرے خیال میں 2 تاریخ کو جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس لاہور میں بلایا گیا ہے، تو اس میں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور مولانا کا جو بیانیہ ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں کوئی رستہ نکلے، پھر پیپلز پارٹی ضمن الیکشن بھی لڑنے جا رہی ہے، سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی یہ تحریک کے جو ہے نا وہ زور پکڑے گی، اس کی انٹینسٹی بڑھے گی؟ کیسے؟ وہ دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ پی ڈی ایم بنائی بھی اس نے، اور ابتدا کے 2 ہفتوں میں پی ڈی ایم نے بڑا اپنا ٹیمپو بھی بنایا تھا،
اس کے غبارے سے جو ہوا تھوڑی بہت نکلی ہے وہ بھی پیپلز پارٹی نے نکال دی. پہلے بلاول بھٹو نے دھچکے والے بیان کے ذریعے اور پھر ضمنی انتخابات کے لیے درخواست الیکشن کمیشن کو دینے کے ذریعے, کیونکہ استعفوں کا آپشن اگر آپ کل استعفے دینے جا رہے ہیں تو پھر آج ضمنی الیکشن کیوں کر رہے ہیں. اور پھر اس کی قیادت نے جو مختلف بیان دے دیے, اور اب بھی وہ اس کا رویہ جو ہے وہ باقیوں سے مختلف ہے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا, لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو مولانا وغیرہ ہیں وہ اس بات پہ بھی مطمئن ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ کوششیں کرتی رہیں, اور اگر کوئی نتیجہ نکال دیا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں ہوا تو وہ یہ بھی مطمئن ہے کہ پھر پی ڈی ایم کو چھوڑنا اور الگ جانا وہ جتنی ہیوی پرائس ہے وہ پیپلز پارٹی پے نہیں کر سکے گی. اس لیے الٹیمیٹلی وہ یہ سمجھتے ہیں. تجزیہ کار سلیم صافی صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اسی سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان تاریخی معاہدے کے بعد افغان حکومت اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے اور پھر اس کے بعد انٹرا افغان ڈائلاگ کے لیے راضی کرنے میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا. پوری دنیا پاکستان کے اس کردار کی تعریف کرتی ہے, لیکن ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے افغانستان میں امن کی تمام تر کوششوں کے باوجود دونوں ممالک میں عدم اعتماد کی فضا ابھی بھی برقرار ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ افغانستان کی جانب سے ابھی بھی پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں, جبکہ یقینی طور پر ایسی صورتحال سے نہ صرف افغان پیس پروسیس کو نقصان ہوگا بلکہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی تمام کوششیں بھی ضائع ہونے کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں. گزشتہ ہفتے افغان حکومت کی جانب سے دیے گئے بیان میں یہ کہا گیا کہ پاکستانی سرزمین پر شدت پسند عناصر اور ان کی رہنماؤں کی موجودگی واضح طور پر افغانستان کی قومی خود مختاری کی خلاف ورزی اور خطے میں بحران اور عدم استحکام کا باعث ہے. یہ افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کے لیے بھی ایک سنگین چیلنج ہے. افغانستان کے بیانات کا رد عمل دیتے ہوئے پاکستان نے یہ کہا کہ اسے بعض افغان سرکاری اور غیر سرکاری حلقوں کے منفی جو بیانات ہیں پاکستان کو اس پر تشویش ہے. الزامات کا سلسلہ افغان پیس پروسیس اور دونوں ممالک میں تعاون بڑھانے کی کوششوں کو نقصان پہنچائے گا. پاکستان نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان نے افغان پیس پروسیس کے لیے سنجیدہ کوششیں کی ہیں. اہم کامیابیوں میں پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے, جبکہ اب افغان پیس پروسیس 5 جنوری سے ایک نازک مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. مذاکرات کے فریقین الزامات ترک کر کے امن اور استحکام کے لیے دانائی اختیار کریں. ناظرین, ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان مخالف بیان دینے سے پہلے افغان حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ افغان طالبان کے وفد کا دورہ پاکستان اور پاکستانی حکام سے ہونے والی ملاقاتیں افغان پیس پروسیس کے لیے مفید ہوں گی. تو سوال یہ ہے کہ اب افغان حکومت کو طالبان وفد کے پاکستان کے دورے پر آخر اعتراض کیوں ہو گیا؟ افغان حکومت کی جانب سے پاکستان کے خلاف انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دینے کا آخر مقصد کیا تھا اور اس بیان کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جبکہ افغانستان میں بڑھتی ہوئی پرتشدد کارروائیوں کے پیچھے کیا کوئی تیسری قوت ہے جو ایسی کارروائیاں کر کے افغان پیس پروسیس کو متاثر کرنا چاہتی ہے؟ دوسری طرف گزشتہ روز بلوچستان ضلع ہرنائی میں ایف سی کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں 7 ایف سی اہلکار شہید ہوئے, جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عسکریت پسندوں کو بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے, شدت پسندوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہیں گے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بھارت افغانستان کی جو زمین ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے. پاکستان نے اس کے شواہد بھی پیش کیے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ افغانستان کبھی بھارت کے خلاف بیان کیوں نہیں دیتا اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روک کیوں نہیں سکتا؟ اسی پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا تجزیہ کار رستم شاہ محمد صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ رستم شاہ صاحب آپ کا. رستم شاہ صاحب, افغان حکومت کی طرف سے پاکستان کے خلاف جو غیر ذمہ دارانہ بیان دیا گیا ہے کہ پاکستان کی زمین پر شدت پسند عناصر جو ہیں وہ موجود ہیں, ایسے وقت میں جب انٹرا افغان ڈائلاگ فائنل راؤنڈ میں داخل ہو رہے ہیں, شروع ہو رہے ہیں, کیا مقصد ہے؟ یہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ دیکھیے, میں ایک بات شروع ہی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں
اور وہ اس لیے کہ پاکستان میں اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف بہت شدید جذبات پائے جاتے ہیں اور بہت مدت سے پائے جاتے ہیں، اور ان کے تاریخی وجوہات بھی ہیں، اور جو حالیہ واقعات، حالیہ جو سینیریو ہے اس سے بھی ان کی وہ کنیکشن بنتی ہے، اور وہ ایسے جذبات ہیں جو کہ نہ صرف حکومت میں بلکہ جہاں بھی آپ جائیں افغانستان کے اندر، جس سے بھی ملیں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر والے ہوں، چاہے سرکاری لوگ ہوں، چاہے این جی اوز والے ہوں، چاہے عام افغان ہوں، چاہے کاروباری لوگ ہوں، وہ پاکستان کے خلاف کبھی ایک گراؤنڈ پہ کبھی دوسرے گراؤنڈ پہ وہ ایک لمبی فہرست آپ کو دے دیں گے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اب ان چیزوں میں پڑھنے کی بجائے ہمیں آگے دیکھنا ہے، ان کو بھی ایڈریس کرنا ہے، ان چیزوں کو بھی ہم نے ایڈریس کرنا ہے، لیکن اب تو ہم نے آگے دیکھنا ہے، کیونکہ اب تو افغانستان کے پیچھے سے جتنا فائدہ ہمیں ہوگا کسی اور دوسرے ملک کو نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے تو سٹیکس ہیں، اور ہمیں آگے بڑھ کے ان چیزوں کو کچھ بالائے طاق رکھ کے ہمیں تو اس راستے پہ کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آ جائے، پیس آ جائے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، ٹریڈ ہو، ترکمانستان سے گیس پائپ لائن آ جائے، تاجکستان سے بجلی آ جائے، افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں ہمارا حصہ ہو، اور افغانستان میں ہندوستان کا عمل دخل کم ہو. ہمیں تو ان جو گولز ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں تو امن کے لیے اب جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں، پہلے بھی ہم کچھ کرتے رہے ہیں لیکن اب اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان تو اپنی کوششیں کر رہے ہیں، یہی میرا سوال ہے کہ ایسے وقت پہ افغانستان کی طرف سے یہ بیان کیوں دیا گیا؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے جب طالبان کا سیاسی کمیشن جو ہے جو یہاں پر آیا تھا ملاقات کے لیے، شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اس وقت افغان حکومت نے کہا تھا اسے خطے کے امن کے لیے ایک پازیٹیو، انہوں نے کہا تھا یہ پازیٹیو جسچر ہے، لیکن اچانک اس طرح کا بیان دینا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کون سے عناصر ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلق مستحکم رہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ افغان حکومت خود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو علم ہے کہ اگر امن معاہدہ ہو جاتا ہے اور طالبان مین سٹریم ہو جاتے ہیں اور ایک ٹرانزیشنل حکومت بن جاتی ہے تو ان کو جانا ہوگا، اور وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ایکسپینس پہ کوئی کاروائی ہو، کوئی امن کا ڈیل ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان آ کر حکومت میں شامل ہو جائیں، امریکہ کی امداد آتی رہے اور کاروبار چلتا رہے. یہ تو ہونا نہیں ہے. اگر یہ ہونا ہوتا تو 10 سال 15 سال پہلے ہو جاتا. طالبان تو اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ تو اس کو کٹ پتلی سمجھتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ امریکی جو انٹرونشن ہے اس کی پیداوار ہے. تو اگر افغان حکومت کے لیے سب کچھ قابل قبول نہیں ہے کہ طالبان اور جو افغان حکومت ہے مل کر کوئی سیاسی سیٹ اپ چلائیں یا چلا سکتے ہیں، اگر افغان حکومت اس پر راضی نہیں ہے تو پھر جو ڈائلاگ ہو رہے ہیں، پاکستان کوششیں کر رہا ہے، انٹر افغان ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی اور سوچ چھپی ہے. یہ تو دوہرا معیار ہوا نا پھر کابل حکومت کا. دیکھیے اس کی کنجی میں آپ کو بتاؤں، اس کی کنجی امریکہ کے پاس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی امداد کے بغیر افغان حکومت چل ہی نہیں سکتی. جو $4.5 بلین امداد آتی ہے سالانہ، اسی کے بلبوتے پہ افغانستان کی حکومت چل رہی ہے. اگر امریکہ ایک ریڈ لائن کھینچ لے، ایک سرخ لکیر لگا دے کہ اس کے بعد یہ امداد نہیں رہے گی، آپ کو ان مذاکرات کو ابسٹرکٹ نہیں کرنا ہوگا، آپ کو رکاوٹ نہیں بننا ہوگا، تو پھر ان پہ پریشر پڑے گا اور وہ جو ہیں وہ ایک ٹرانزیشنل حکومت بننے پہ راضی ہو جائیں گے جن میں ڈومیننٹ رول طالبان کا ہوگا، لیکن باقی بھی سب دھڑے اس میں شامل ہوں گے. وہ ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت ہوگی. یہ اس وقت ہوگی جب امریکہ پریشر ڈالے گا. امریکہ اب تک اتنی پریشر نہیں ڈال رہا کہ وہ حکومت مجبور ہو جائے کہ اپنی جو انٹرانسیجنس ہیں ان کو وہ گیو اپ کر لیں، ابنڈن کر لیں. یہی جو ہے سارا جو معاملہ رکا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جس سے جو دباؤ ڈالنا چاہتا تھا، جو دباؤ ڈالنا ہمارے خیال میں جو اس کو چاہیے، وہ دباؤ ابھی تک امریکہ نہیں ڈال رہا افغانستان کی حکومت پہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. رستم شاہ مومن صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے ناظرین ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد.
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 17 साल से वजारत रेलवे और वजारत दिफा में जारी 10 किनाल अराजी का तनाज़े अब कल वफाकी काबीना में डिस्कस होगा। ये अराजी नौशहरा कैंट में मौजूद है और इंकशाफ ये हुआ है कि वजारत रेलवे के हुकाम निजी बिल्डर्स को इंतहाई कम कीमत पर कीमती अराजी 33 साल की लीज पर देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और इस ज़मीन के हुसूल के लिए वजारत रेलवे ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने रेलवे अराजी पर कब्जा करके कमर्शियल प्लाजे तामीर किए हैं, जिसके जवाब में वजारत दिफा का कहना है कि कवायद और क़याम पाकिस्तान से पहले के हक़ाइक़ की रोशनी में वजारत रेलवे के जो इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं। इसके पीछे कहानी क्या है मैं बात करूंगी, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। सुहेल इकबाल भट्टी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल। सुहेल, क्या तनाज़ा है क्या जो 17 साल से रेलवे और वजारत दिफा में चल रहा है, इसकी ज़रा डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए। जी शाहज़ा, ये मामला ये है कि 2003 में पाकिस्तान रेलवे की जानिब से एक निजी कंपनी जिसका नाम आमिर बिल्डर्स है, उससे ये नौशहरा कैंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लोकेशन की जगह है जो कि 10 किनाल है, वो उन्होंने 33 साल के लिए लीज पर दी। कीमत क्या तय हुई? 2 करोड़ 44 लाख रुपए अपफ्रंट लिए गए और 44,000 रुपए सालाना उससे वसूली का मुआहिदा तय पाया। अच्छा। उसको ये इजाज़त दी गई कि आप तय ये था कि आप यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग तामीर कर सकते हैं। अब चूंकि वह कंटोनमेंट का इलाका है, नौशहरा कंटोनमेंट बोर्ड ने कंसीरुल मंजिला इमारत की तमीर के लिए एनओसी देने से इनकार कर दिया। अच्छा। मामला लिटिगेशन में रहा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अल्टीमेटली मामला वफाकी हुकूमत के पास आया। वजारत रेलवे का ये मौक़िफ़ है कि कंटोनमेंट एरियाज में बहुत से शहरों में इंक्रोचमेंट है, पाकिस्तान रेलवे की राजी है, वहां पर भी कंसीरुल मंजिला इमारतें बन चुकी हैं, लिहाजा नौशहरा कंटोनमेंट के अंदर भी जिस कंपनी को हमने औने पौने दाम के ऊपर जो हमने अराजी दी है उसे भी कंसीरुल मंजिला इमारत बनाने की इजाजत दी जाए। और ये रेलवे कह रही है कि 33 साल की लीज पे दिया जाए उस कंपनी को। जी, रेलवे उसको 33 साल पर लीज पर दे चुकी है। 44,000 रुपए सालाना 10 कनाल का किराया, 2 करोड़ 40 लाख रुपए अपफ्रंट उन्होंने वसूल की हैं, जो कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कोई रकम नहीं है। लेकिन रेलवे ये चाहती है कि उस निजी बिल्डर्स को कंटोनमेंट बोर्ड नौशहरा 10 मंजिला कसीरुल मंजिला इमारत तमीर करने के लिए एनओसी दे। जबकि जो कंटोनमेंट बोर्ड है उसका मौक़िफ़ ये है, जो कि मामला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचा, जो नाइट एडिशन को मसूल होने वाली दस्तावेज है, उसके मुताबिक वजारत दिफा ने ये दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि B1 कैटेगरी की ये राजी है, पाकिस्तान रेलवे इसको कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे सकती। ये जो अराजी है ये कंटोनमेंट बोर्ड ने पाकिस्तान रेलवे को दी थी रेलवे के मकासद के लिए। अगर पाकिस्तान रेलवे इसको कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करवाना चाहता है किसी और कंपनी के जरिए, तो B1 कैटेगरी की अराजी किसी सूरत आप कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंटोनमेंट बोर्ड नौशहरा एनओसी नहीं देगा। इससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस मामले पर कोई तवज्जो नहीं दी। ज़ाहिर है 17 साल से ये चल रहा है और तीसरी जमहूरी हुकूमत चल रही है और अब तहरीक इंसाफ के दौर में इस पर काम होगा। फिर देखिए, उस दौर के अंदर इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन यह जरूर रहा कि मामला लिटिगेशन की नजर रहा और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह हिदायत की थी कि वफाकी हुकूमत इस मामले को तय करे। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है, जो वजारत रेलवे के हुकाम से हमारी बात हुई, उनका यह मौक़िफ़ है कि हमारी 2003 की जो कमिटमेंट है उसको हमने पूरा करना है। लेकिन वजारत रेलवे का अनोखा मौक़िफ़ सामने आया है इन दस्तावेज के अंदर। वो कहते हैं कि डिफरेंट कंटोनमेंट के एरियाज के अंदर हमारी अराजी के ऊपर कब्जा करके कमर्शियल इमारतें तमीर की गई हैं, कसीरुल मंजिला इमारतें तमीर की गई हैं, तो यहां पर भी हमें तमीर करने की इजाजत आए। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान रेलवे का ये मौक़िफ़ के इंक्रोचमेंट के ऊपर, उनकी जमीनों पर अराजी के ऊपर कसीरुल मंजिला इमारतें तमीर हुई हैं, तो उनको गिराना चाहिए बजाय इसके कि उस मौक़िफ़ की बुनियाद के ऊपर आप एक और इमारत तमीर करने की कोशिश करें। वजारत दिफा ने तहरीरी तौर के ऊपर वजारत रेलवे के यकीनन ये मामला कल कैबिनेट में डिस्कस होगा और इस हवाले से कोई फैसला किया जाएगा कल काबीना के इजलास में। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।